اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے ایک بار پھر انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے ادب سکھایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور فرمایا کہ مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے صبح نور میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ خاص طور پہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جس وقت دنیا بھر میں مجھے سن رہی ہیں، کیونکہ آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سفر کربلا میں جو کردار ہے ناظرین، انتہائی عظیم ترین کردار ہے۔ آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ تاریخ انسانی نے ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے والی ایسی عظیم المرتبت خاتون نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ آج 14 صدیاں کم و بیش بیت چکی ہیں، جب بھی ایثار، قربانی، حلم و بردباری، استقامت و استقلال اور دلیری و شجاعت کے آسمان پر نگاہ جاتی ہے تو ایک ہی نام ناظرین محمدی کمال اور حیدری جلال کا مکمل طور پہ مرقع نظر آتا ہے، جو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہا ہیں، ترجمان دین محمدی ہیں، مبلغ مشن حسینی ہیں، سفیر سانحہ کربلا ہیں، دختر فاتح خیبر ہیں، شریکت الحسین ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، نائبات حسین ہیں، صدیقہ صغریٰ ہیں، محدثہ ہیں، زاہدہ ہیں، فاضلہ ہیں، راضیہ بالقدر والقضاء ہیں، ثانی فاطمۃ الزہرا ہیں، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جو اب اس کاروان کی سیدہ و سردار ہے ناظرین، اس کاروان کی جس کے سید و سردار مدینے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام تھے، کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اب زینبی کارواں میں بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام، خانوادہ نبوت کی پاک بیویاں اور کمسن بچے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور 72 نفوس قدسیہ کے مبارک خون سے دین اسلام کے چراغ کو روشن کر دیا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، یوں سمجھیے بات کو کہ 72 چراغوں کو بجھانے کے بعد دین اسلام کا ایک چراغ روشن کر دیا ہے۔ تحریک حسینی ناظرین 10 محرم الحرام کے بعد تحریک زینبی میں منتقل ہوتی ہے۔ 11 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدی لشکر اس کاروان کو اسیر کر کے کوفے اور شام کی جانب چلتا ہے۔ کوفے اور شام کے بازاروں اور ابن زیاد و یزید کے درباروں میں بنت حیدر کرار کے خطبات و بیانات کی لہجہ حیدری میں گونج سنائی دیتی ہے۔ یزید اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر پڑے ہوئے منافقت کے، ظلم کے، جبر کے نقاب کو مکمل طور پہ اتار پھینکتے ہیں، اور عالم یہ ناظرین کہ ظلم و جبر و اسلام شکنی کی بنیادوں پر ایستادہ قصر ہائے یزیدیت میں مکمل طور پہ زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لہجہ مولا کائنات میں ڈھل کر اپنے بابا جان کی زینت بن کر، زینب ہے نا، زینت بن کر انقلاب کربلا کا پرچم اٹھائے ہوئے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر، عدل اور ظلم کے درمیان ایک لکیر کھینچتی رہتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتا ناظرین، کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ جن کے نام پاک اللہ کی طرف سے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا ہو، جن کا وجود مجھے کہنے دیجئے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہوا ہو، جن کی ابتدائی تربیت گاہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی ہو، آغوش سیدنا علی علیہ السلام رہی ہو، اور آغوش سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رہی ہو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو ان کے نانا
نانا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک گود میں لے کر فرماتے تھے کہ اس بیٹی کا احترام کریں کیونکہ یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مانند ہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا ناظرین کہ وہاں مکہ میں نانی جان نے معاونت دین میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں کربلا میں نواسی نے بقائے دین میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ناظرین میدان کربلا میں 72 کربلاؤں اور پھر کوفے کے بازاروں سے دمشق کے بازاروں تک، ابن زیاد و یزید کے درباروں تک سینکڑوں کربلاؤں کو بنت حیدر نے اپنے وجود پر جھیلا ہے۔ اس سے بڑی کربلا اور کیا ہوگی ناظرین کہ جس بہن کو بچپن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیارے بھائی امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت اگر نصیب نہ ہوتی تو اس بہن پر گریہ طاری ہو جاتا، آج وہ بہن اپنے پیارے بھائی کے دیدار سے مکمل طور پہ محروم ہو چکی ہیں کہ تاریخ انسانی میں بیک وقت ان سے زیادہ مضبوط نواسی، ان سے زیادہ مضبوط بیٹی، ان سے زیادہ مضبوط بہن، ان سے زیادہ مضبوط ماں اور ان سے زیادہ مضبوط چچی اور کوئی نہیں ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں تاکہ کل بروز محشر یہ ہماری توشہ آخرت بن جائے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ ایک بات فہم کی جو ہم جیسے غلام، ظاہر ہے ہم تو عشق کے راستوں پر چلنے والے، اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہی راستوں پہ بس چلتا رکھے، بلکہ چلا دے ان راستوں پر، اس کا دعویٰ بھی نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ایک بات سمجھ آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو چن کر باقاعدہ جو ہے بھیجا گیا اس مقصد کے لیے۔ یعنی آج آپ دیکھیے کہ میدان کربلا میں جس استقامت و بہادری کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے وہ ایک مثال ہے رہتی دنیا تک۔ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں سننے والوں کو چمنستان رسالت و ولایت کے اس مہکتے پھول کا جو انداز بیان کیا ہے، جزاک اللہ جی، وہ آج مجھ جیسے پاکستانی کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم جن حالات میں آزاد ہو کر پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد اگر ہم ان پاک دامن بیبیوں کا تذکرہ اپنے آنے والی نسل کے ذہنوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوتے تو آج رونما ہونے والے حادثات ہمیں پیش نہ آتے۔ درست 100% ٹھیک۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ مبارک نام ہے کہ جب گوشت کے ذریعے، کان کے ذریعے بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے تو محبتوں کا ایک سمندر اہل بیت کے ساتھ ٹھاٹھے مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کا بھی سمندر، بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ پھول ہے جس کی مہک قیامت تک آنے والی اہل ایمان خواتین کو مہکار عطا کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے لیے 61 القابات 61 القابات علماء نے بیان کیے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر آپ نے بھی کر دیا، اور ان میں سے ایک ایک القاب ایسا ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کرنے ہم بیٹھیں تو عمر نوح درکار ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اب مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ وہ عالمہ غیر و معلمہ ہیں، کیا بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ باب العلم باپ ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ماں ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں۔ کیا شان ہے۔ ایک دن بابا سے بڑی التجا کے ساتھ فرماتی ہیں کہ بابا آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اب چھوٹی سی بچی ہیں، اپنے باپ مدینۃ العلم کو مخاطب کر کے کہتی ہیں ابا جان، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ مومن تو اللہ سے شدید تر محبت کرتا ہے اور آپ مجھ سے شدید تر محبت کرتے ہیں، تو ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ اللہ، یہ بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، دودھ کا اثر دیکھیے، ماں کون ہے۔
وہ ماں، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ماں نے بیٹے پر نظر ڈالی اسے عبد القادر جیلانی بنا دیا، فلاں ماں کی نظر پڑی سلطان باہو بن گیا، فلاں کی نظر پڑی فلاں ہو گیا، اور جس پر نظر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی پڑی ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کس کے بس میں ہے؟ یہی وجہ ہے تو ثانی زہرا ہیں، یہی تو وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی پھر فرمانے لگی ابا جان یوں ہونا چاہیے کہ محبت اللہ سے ہو اور شفقت اولاد سے ہو۔ اللہ، یہ عالمہ غیر و معلمہ اللہ، بچپن ہے، بچپن میں اللہ، زاہدہ زہد کی وہ بھی باتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اللہ نے جس عظیم مقصد کے لیے اس کائنات میں بھیجا، اس پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ آئی حسین کے لیے۔ اللہ، اتنی محبت کہ جب تک انہیں دیکھ نہ لیں انہیں چین نہیں آتا، اور سیدنا امام عالی مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے وہ پیار کر رہے ہیں جو رسول اللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں۔ اللہ، جب بھی آپ کی خدمت میں آتی ہیں آپ اسی طرح جیسے رسول اللہ اپنی بیٹی کے لیے قیام فرما ہو جاتے، آپ بھی فوراً قیام فرما ہو جاتے، چادر بچھاتے، ماتھا چومتے، اور سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائی کے ساتھ اتنا پیار کہ جب آپ کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق فیصلہ فرما لیا کہ یہ ان کی زوجیت میں آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان میرے نکاح میں یہ شرط رکھی جائے کہ مجھے بھائی سے ملنے سے نہیں روکا جائے۔ اللہ، جن کی بنیاد اس انداز سے ہو رہی ہو وہ اپنے بھائی کا ساتھ کس طرح چھوڑ سکتے پھر وہ مستقل ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے اس طرح ساتھ دیا کہ اس ساتھ کی مثال قیامت تک کوئی پیش یعنی بہادری اور شجاعت کا ایک سمبل بن کے آپ دنیا تک کھڑی رہی۔ اور میں اس پہ ذرا اسی تسلسل میں ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ کلام فرمائیے کہ میں ایک جملہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ایک کربلا تو بپا ہوئی تھی لیکن 72 سے اوپر کربلائیں اس وقت آپ نے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد کثیر کربلائیں آپ دیکھتے رہے۔ یہی صورتحال بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور یہاں صورتحال تھوڑی سی یوں بھی مختلف ہے چونکہ آپ بڑی تھیں، اب آپ ماں کا رول پلے کر رہی تھیں نا، اب آپ جو ہے گھر کی بڑی سرپرست ماں کا رول پلے کر رہی تھیں، اب آپ لیڈ کر رہی تھیں، تو آپ کی صورتحال اور تھی۔ تو جو بہادری، جو استقامت اور جو شجاعت آپ کی تھی، اور پھر جو کوفے کے بازاروں میں کھڑے ہو کے اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے جو آپ نے جس شجاعت کے ساتھ خطبہ دیا ہے، آئیے ذرا اس خطبے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ 10 محرم کی شام تک تو جناب امام حسین علیہ السلام کی کربلا تھی، اور پھر 10 محرم کے بعد جناب حضرت سیدہ زینب کی کربلا کا آغاز ہو گیا، اور آپ نے جس خوبصورتی سے پھر اس امتحان کو نبھایا ہے، یہ آپ کو ہی زیبا ہے، آپ کے علاوہ شاید کوئی اس امتحان میں اتنی خوبصورتی سے نہ گزر سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کیونکہ ثانیہ زہرا ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بڑا معروف لقب ہے جو میرے آقا نے خود عطا فرمایا، وہ ہے ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ آقا سے اتنی محبت کرتی تھی، میرے آقا نے فرمایا تم تو اتنی محبت کرتی ہو جیسی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ وہ ام و ابیہا ہیں، اور یہ زین و ابن اپنے باپ کی زینت ہیں، وہ باپ کی ماں، یہ باپ کی زینت، اس لیے اسے ثانیہ زہرا ہی ہونا چاہیے نا۔ وہی محبت اور وہی تڑپ اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب، ان دونوں ہستیوں میں جو زین کا اشتراک ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ عابدین کی زینت ہے اور یہ اپنے والد محترم کی زینت ہے۔ اللہ نے پھر ان دونوں کو جمع کر کے کربلا کے امتحان میں آگے بڑھایا اور وہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آغاز اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میری پھپھو ام المصائب ہیں۔ کس اعتبار سے کہا؟ کہتے ہیں ذرا دیکھیے، شاہدت مصیبت وفات جدہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر 5 سال ہے تو رسول اکرم کی جدائی کا غم آپ کو برداشت کرنا پڑا، اس مصیبت کو آپ نے دیکھا۔ شاہدت مصیبت وفات امہا فاطمہ الزہرا، شاہدت مصیبت شہادت ابیہا علی المرتضی، شاہدت مصیبت وفات و شہادت اخیہا الحسن ابن علی، و شاہدت المصیبت العظمی بشہادت اخیہا الحسین ابن علی۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ ذرا دیکھیے، یہ ساری شہادتیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کربلا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں محمد کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، اس لیے انہیں ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نکلی جب کربلا سے کوفہ کی طرف وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو آپ نے کوفہ کے بازار میں جو کوفیوں کو آپ نے خطاب کیا اور جو آپ نے خطبہ دیا، اس میں 2 جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوفی کیونکہ رو رہے تھے اس قافلے کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا اتبکون، اب رونے کا کیا مقصد ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟
فلا سکنت العبر ولا ہدات الرنا، اور کہا کہ اب تمہارے یہ آنسو کبھی خشک نہیں ہوں گے اور تمہاری اس چیخ و پکار کو اب کبھی راحت نہیں ملے گی۔ یہ جناب سیدہ زینب نے کہا۔ جنید بھائی یہاں ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کربلا سے نکلنے تک آپ ثانیہ زہرا تو تھیں، لیکن کوفہ کے بازار تک پہنچنے تک آپ ثانیہ حیدر کرار کی اللہ اکبر، اللہ آپ نے جس طرح وہ خطبہ دیا ہے کوفے کے بازار میں، کہا تب کون فلا سکنت العبرا ولا ہدات الرنا فاشارت الی الناس بانہم مسئولون عن قتل الحسین، پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار تھے، اور آپ نے بڑا دل دوز ایک جملہ بولا جنید بھائی، کہنے لگی ویلکم تبا لکم، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ای قبض لرسول اللہ فرائیتم، تم نے صرف حسین کا سر تن سے جدا نہیں کیا، تم نے جگر مصطفیٰ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ دل بندے مصطفیٰ ہیں، وہ جناب زہرا پاک کی شان اور عظمت ہے، علی المرتضیٰ کی عزت ہے، آپ نے ان کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ وَأَيَّ عَهْدٍ نَقَصْتُمْ، اور تم رسول اللہ کی اس وصیت کو بھی بھول گئے جو آپ نے آخر میں کہا تھا، نماز کو بھی قائم رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور اپنے اہل بیت کے لیے بھی تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَىٰ رسول اللہ یوم القیامہ، یہ امام زین العابدین نے پھر ساتھ جملہ بولا، کہا پھوپھی جان انہیں کہیے اب کس آنکھ کے ساتھ یہ قیامت والے دن رسول اللہ کا دیدار کریں گے، آپ کس طرح سامنا کریں گے۔ اب پھر وہاں سے گزرتی ہوئی جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، ابن زیاد نے وہ کیفیت دیکھی جنید بھائی، قافلہ آیا ہے 72 سروں کا، اور اجساد اطہر جو ہیں وہ سر بریدہ کربلا میں موجود ہیں، اس حال میں نکلی ہیں، اس حال میں۔ اور یہاں دو جملے یہ بھی ہیں، جب حضرت سیدہ زینب نے وہ جسد اطہر دیکھا حضرت امام حسین کا، تو وہاں حاضر ہو کے انہوں نے دو جملے اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، کہا وا محمدہ وا محمد یا ابتا یا جدہ ھذا حسین بالعراء ومزمل بالدماء، یہی وہ حسین ہے جسے کبھی آپ اپنی کالی کملی میں چھپایا کرتے تھے، آج کوئی کملی نہیں، کوئی لباس نہیں ہے، لگتا ہے کہ خون کی کملی اوڑھ کے یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں جس وقت آپ کو جسد اطہر دیکھا تو یہ ندبہ اور استغاثہ نانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر کہا یا ابتا یا جدہ بناتک صبایا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، وذریتک مقتلۃ، اور علی اصغر کی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس کیفیت میں آپ نکلی ہیں، اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں، ابن زیاد نے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ یہ کون آیا ہے، بتایا گیا ھذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب زینب تشریف لے آئی ہیں۔ جب جناب زینب آ گئی تو اس نے اپنی خباثت باطن کا جب اظہار کیا کہ دیکھو نا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا شاندار جملہ آپ نے بولا جنید بھائی، آپ نے کہا تم کہتے ہو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اپنا نبی محمد بھی عطا فرمائے اور ہم سے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا۔ اللہ، اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جہاں پہ اپنا ڈاکٹر صاحب ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اس نے پوچھا، اس ملعون نے ابن زیاد نے کہ یہ کون بتایا گیا یہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ مطلب اس نے قتل کے لفظ استعمال کیا، وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ شہید کیوں نہیں کیا گیا، تو بتایا بیمار تھے، بہرحال چھوڑ دیا جائے۔ بیوی زینب سلام اللہ علیہا اس وقت ڈھال بن گئی تھی کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے یا شہید کرنا ہے تو پہلے جو ہے مجھے شہید کیا جائے۔ یہیں سے آغاز کیجئے کہ آپ سلام اللہ علیہا جو مطلب بنیادی طور پر خانوادہ نبوت کی حفاظت، پھر بقائے دین کی ساری ذمہ داری، اور کربلا کی سفارت کاری کا جو وزن اب آپ نے اٹھایا، کیونکہ اب آپ نے وزن اٹھا لیا ہے، اب آپ نے سفارت کاری شروع کر دی ہے، جس خوبی سے اٹھایا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اتنے اس عظیم الشان پروگرام میں ہیں کہ جس میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو تاریخ نے بڑے خوبصورت القابات سے، جیسے آپ نے ذکر کیا، کہ یاد کیا ہے۔ شاعر نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی اور بائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اور اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، وہ حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، اور شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ تو یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو ایک قائدانہ کردار ہے،
اس کا آغاز تو مدینہ طیبہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مدینہ طیبہ سے شریکت الحسین ان کو اسی وجہ سے کہا گیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو جو مصائب سیدنا امام حسین علیہ السلام پر آئے ہیں ان کو بدرجہ اتم ان کی ذات اقدس نے بھی اپنے اوپر برداشت. آپ شریک رہی ہر جگہ پہ شریک رہتی ہیں. مکہ پاک اور مکہ مکرمہ سے پھر آگے جا کے جیسے قبلہ علامہ صاحب نے گفتگو بڑی خوبصورت فرمائی ہے. اس کے بعد دیکھیے حسینیت کیا ہے اور زینبیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے بعد پھر دو نئے عنوان جو جنم لیتے ہیں اور تیسرا یزیدیت ہے. حسینیت یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو پہچانیں, باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ڈٹ جائیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. ٹھیک, یہ ہے حسینیت. اور زینبیت یہ ہے کہ جو قربانی حسین نے دی ہے اور جس قربانی کا علم حسین نے بلند کر دیا ہے اس قربانی کو من گڑت تعویلوں کے پردوں میں نہ چھپانے دیا جائے, اس کی حفاظت کی جائے, اس کا ابلاغ کیا جائے. سبحان اللہ, کیا اچھی بات. یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو یہ زینبیت ہے. تو آپ کا یہ جو کردار آگے جو آپ نے ذکر فرمایا ہے, جب آپ کوفہ کے دربار میں جاتی ہیں ابن زیاد بدبخت کے دربار میں, تو آپ بیس بدل لیتی ہیں اور آپ بوسیدہ کپڑے زیب تن فرما لیتی ہیں اور سائڈ پہ کنیزوں کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. جب بیٹھ جاتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی عورت کون ہے, تو آپ خاموشی اختیار فرماتی ہیں. 3 دفعہ پوچھنے پہ ایک کنیز عرض گناہ ہوتی ہیں کہ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں. پھر یہاں پہ ایک تو وہ واقعہ ہوا جو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے یہ بدبختی کرنا چاہ رہا تھا, تو آپ بول پڑی. آپ نے کہا کہ اے بدبخت, تجھے شرم نہیں آتی کہ تم نے تمام اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے سر تن سے جدا کر دیے. یہ ایک بیٹا نحیف بیمار ان کا بچہ ہے جو عورتوں کی سرپرستی اور قافلے کی قیادت کر رہا ہے, تو آج تم ہمیں اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو. آپ ان کی ڈال بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے, یہاں بڑا زبردست اور جرأت آموز آپ کا ایک اور کردار سامنے آتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب حدوثکم. وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم اہل بیت کو معاذ اللہ رسوا کیا ہے اور تمہیں قتل کر دیا اور جو تمہارا نیریٹو تھا اس کو غلط ثابت کر دیا. تو یہاں پھر آپ نے بڑا پیارا خوبصورت جملہ بولا. آپ نے فرمایا, جو علامہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا. نہیں, اس خدائے قدوس کے لیے بڑی حمد ہے جس نے ہمیں اکرام دیا, عزت و شرف دیا ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جد امجد کے ذریعے, اور ہمیں تطہیر کے پردوں میں پرو دیا. اور پھر فرمایا لا کما تقول, ایسا نہیں جیسے تم بدبختی کر رہے ہو, انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر. بے شک جو فاسق ہے وہی نامراد ہوگا, وہی ذلیل و رسوا ہوگا, اور فاجر جو ہیں اور جو کاذب لوگ ہیں, فاجر لوگ ہیں, وہی ذلیل و رسوا ہوں گے. آگے ایک اور جملہ پھر آپ کے جب ہوتا ہے, یہ بڑا زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی شجاعت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. وہ کہتا ہے کیا تم نے دیکھا ہے تمہارے اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کتب علیہم القتل, ان پر شہادت فرض ہو چکی تھی. فبرزوا الی مضاجعہم, وہ تو اپنی شہادت گاہوں کی طرف خوشی خوشی چلے گئے. وسیجمع اللہ بینک وبینہ فتحاجون الیہ وتخاصمون عندہ. آپ فرماتی ہیں کہ اب کل قیامت کے روز کی فکر کرو جس روز مصطفیٰ کریم اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور تمہارے ساتھ مناقشہ کر رہے ہوں گے, اللہ رب العزت کے حضور تمہاری شکایت کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ حجت تمام کریں گے. آخری ایک جملہ جو ابن زیاد کہتا ہے ہذہ شجاع, یہ تو بہت بہادر ہے. کان ابو کا شاعرا, اور تمہارا باپ تو بڑا شاعر تھا, شجاع تھا. آپ فرماتے ہیں لیس للمرء شجاع, نہیں عورت کو شجاعت سے کیا کام ہے. ولکن نفسی ما اقول, میں کوئی شجاعت نہیں دکھا رہی, یہ وہ باتیں ہیں جو میرے دل میں ہیں, جو میرے دل میں چیزیں ہیں وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کی. ٹھیک. ناظرین کرام, ایک تو ظاہر ہے ابن زیاد کی دربار کی بات ہوئی, اب ایک یزید کے دربار کا بھی خطبہ ہے. بہت اچھا جملہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کربلا تک آپ ثانی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں, یقیناً آپ رہتی دنیا تک ہے, لیکن کربلا کے بعد کوفے کے بازاروں سے لے کر دمشق کے درباروں تک آپ ثانی حیدر کرار ہیں. آپ ذرا لہجہ حیدری کو بھی سنیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا میدان کربلا میں جو کردار ہے، اور اس کردار پہ ناظرین آج اس لیے بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ موجودہ دور میں جو ہماری مائیں بہنیں اس وقت جو ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں، ظاہر ہے میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں صاحب کہ اگر وجود کے اندر عشق زینبی پیدا ہو جائے ناظرین تو پھر اس کے بعد ادھر ادھر انسان بھٹکتا نہیں ہے. آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ آج جو یزید کے دربار میں آپ نے خطبہ دیا اس خطبے کو ضرور آپ کو میں نے سنوانا ہے. پروفیسر صاحب، اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے. اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے. علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی، علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی. صدائے صلی علی ہے جناب زینب سے، اور زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں سکتا. زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں سکتا. چراغ دین کی ضیا ہے جناب زینب سے. نہ ہو شفاعت بنت علی تو کچھ بھی نہیں، نہ ہو شفاعت بنت علی تو کچھ بھی نہیں. حیات ارض و سما ہے جناب زینب سے. پروفیسر صاحب آئیے ذرا اب آپ کی جو عبادات ہیں خاص طور پہ دیکھیں، ان حالات میں تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اتنی بڑی بڑی قیامتیں انسان کے اوپر گر رہی ہوں. یہ کمپیریزن نہیں ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. ظاہر ہے تصور میں بھی ہم وہ قیامتیں نہیں لا سکتے، لیکن وہی بات ہے کہ ذرا ایک طرف تصور یہ رکھیں کہ جی 72 شہادتیں آپ دیکھ چکی ہیں، پھر مصائب پر مصائب، مصائب پہ مصائب ہیں، لیکن اللہ سے رابطہ نہیں چھوڑا. اور یہ وہی رابطہ ہے جس رابطے کا اظہار شب عاشور امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ بہن اپنی شب کی نمازوں میں مجھے بھولنا مت. ذرا بتائیے عبادتوں کا کیا عالم تھا؟ جنید صاحب کیوں نہ ہو، نواسی کس کی ہیں کہ امام الانبیاء سپہ سالار بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، امام مسجد بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں. ان تمام تر باتوں کے باوجود اللہ آپ کو فرمائے کہ پیارے رات کو کچھ تو آرام کر لیا کیجیے. بابا کون ہے؟ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، کہ عبادت کر رہے ہیں، قریب میں آگ لگتی ہے، شور و غوغا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، جب ختم ہو جاتی ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. سلام پھیر کر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کہا میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا، مجھے اس آگ کا کیا. جن کے بابا کو تیر لگے اور نکالتے ہوئے تکلیف ہو اور لوگ کہیں کہ انہیں چھوڑ دو، جب اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہوں، اس وقت نکال لینا. ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ایک سجدے میں رات گزر جاتی ہے اور زبان پر آتا ہے کہ اے اللہ تیری رات ہی چھوٹی ہے، ابھی تو میرا ایک سجدہ مکمل. جس خاندان نے خانگی معاملات کو، عائلی معاملات کو اس طرح سے نفاست کے ساتھ نبھا کر اللہ سے تعلق کو اس طرح جوڑا ہو، اس کا ایک ایک فرد کس طرح ممکن ہے کہ کسی لمحہ بھی وہ اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنے کے لیے تیار ہو. اتنے مصائب کے باوجود سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پوری رات اللہ کی یاد میں گزرتی ہے. ان کے زہد و ورع کا جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ نویں شب کو جب امام کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی سے فرماتے ہیں کہ جاؤ عمر بن سعد سے کہو کہ ایک رات ہمیں، کیونکہ قرآن پڑھنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اس رات کی عبادت میں امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے فرمائیں کہ زینب
اپنی عبادات میں دعا کرتے ہوئے مجھے بھی یاد رکھنا، تو ان کے تقوی و ورع کو، ان کے اللہ سے تعلق کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو اپنے 2 لخت جگر بھی پیش کر رہی ہیں، جو اتنی ساری صعوبتیں بھی اٹھا رہی ہیں، لیکن اتنے بڑے سفر میں بھی آپ کے ایک ایک قدم پر فرماتی ہیں کہ اگر موقع ملے 2 نفل پڑھتی چلی جاؤں۔ وہاں پر بھی آپ کی پوری رات اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ وہاں پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ مصائب و آلام کے اتنے سمندر سے گزرنے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہے، لیکن نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کی پوری زندگی جہاں عبداللہ بن رواحہ کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں، جہاں اولاد کی تربیت کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں، وہاں آپ کی اللہ سے بھی تعلق جو ہے۔ اچھا، یہ کمال بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ظاہر ہے جو مطلب جس طرح سے آپ نے اپنے شوہر نامدار کے حقوق پورے کیے، اسی طرح سے ظاہر بیٹوں کی قربانی بھی دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کسی طور سے آپ عبادت سے غافل نہیں ہوتی تھیں۔ جی ہاں، وہ تو یعنی لوگوں کے سامنے ان کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ خدمت خلق کی وجہ سے راتوں کو روٹیوں کے بورے اٹھا کر آپ کے بدن پر گٹھ پڑ گئے تھے۔ ٹھیک، اچھا، اپنی پھپھو کا جس طرح سے انہوں نے تذکرہ کیا، ظاہر ہے یہ عبادتوں کا معاملہ، لیکن اس میں خاص طور پہ جو بات ہے، اور اب وہ اس طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ سلام اللہ علیہ کا ظاہر یزید کے دربار میں جس وقت یہ پورا قافلہ جاتا ہے تو وہاں پر بنیادی طور پہ جو لہجہ حیدری میں آپ نے کلام فرمایا، میں چاہتا ہوں اس خطبے کو ضرور آپ لوگوں کو سنائیں کہ بنیادی طور پہ وہ خطبہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اور یوں کہیے کہ ظالم حکومت کے خلاف یا ظالم حکمران کے خلاف یا جبر کی حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ منشور ہے جس کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پیش کیا۔ جنید بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت اونو محمد کا تذکرہ ہوا، جی پلیز۔ تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان دونوں کو بھیجا تھا تو حضرت اون نے جا کے جو رجز پڑھا کربلا میں، وہ شعر میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں، اور وہ ان کی عمر صرف 10 سال تھی، جناب اون بن عبداللہ بن جعفر کی۔ یہ رجز انہیں سکھا کے حضرت سیدہ زینب نے بھیجا تھا، اور وہ رجز کیا تھا کہ جا کے کہو اور انہیں بتاؤ ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اگر تمہیں میرا پتہ نہیں تو میں جعفر کا بیٹا ہوں۔ اور جعفر کون ہے؟ شہید و صدقن فی الجنان ازہر، جو صداقت کی وجہ سے شہید ہو کے آج بھی اعلیٰ جنتوں میں مزے لے رہے ہیں، اعلیٰ جنتوں میں، اور وہاں کیا کیفیت ہے؟ یطیر فیہا بجناح اخضر، اللہ نے انہیں سبز پر عطا فرمائے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ کفا بہذا شرفن فی المحشر، اور ہمارے لیے محشر میں یہ شرفی بہت ہے کہ اللہ نے ہمیں جعفر کی اولاد میں سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بہادری اور شجاعت آپ نے اپنی اولاد کو بھی سکھائی، اور جناب امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر یہ بچے ابھی 9-10 سال کے ہیں، وہ شجاعت نہیں تو میں آپ کے علی اکبر کے صدقے کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ یہ بھی جب میدان میں جائیں گے اور قیامت والے دن میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی۔ آپ یزید کے دربار میں جب پہنچی ہیں تو عالمہ غیر معلمہ ہونے کا، یعنی ایسی عالمہ جسے دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا، میرے رب نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور قرآن کتنی خوبصورتی سے پڑھتی تھیں۔ اور اس منظر کے حوالے سے ایک شاعر کہتا ہے، یہ شعر سمجھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں، جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں، جیسے کا اس طرح خطاب کر رہے تھے جیسے ممبر پہ جناب علی المرتضیٰ بول رہے ہیں، اور وہی لہجہ حیدری ہے۔ اور آپ نے اس آیت مبارکہ سے آغاز کیا، سورہ روم کی آیت مبارکہ پڑھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، کہا یزید یاد رکھو جو برا کرے گا انجام بھی برا ہوگا، تو نے اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے، اور حسین سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، حسین سے بڑی اللہ کی کوئی آیت نہیں ہے، تم نے اہل بیت کا مذاق اڑایا ہے، تمہیں اپنا انجام بھگتنا ہوگا۔ پھر کہا ازننتا یا یزید حینا خذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا افاق السماء فاصبحنا لک فی اسار نساق الیک سوقا فی قطار وانت علینا ذو اقتدار وان بنا من اللہ ہوانا وعلیک منہ کرامتا وامتنانا۔ کہا یزید کیا سمجھتے ہو، اگر ہم ظاہری قید کی صورت میں ہے اور حسین کا سر انور کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے، تو کیا زمین و آسمان ان آفاق کو، ان کی وسعتوں کو کیا تم اہل بیت پہ قید کر دو گے، ان کی وسعتوں کو تنگ کر دو گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آج تیرا ہے، کل بروز محشر سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثنا جب حوض کوثر پہ ہوں گے، وہ جسے چاہیں گے جام عطا فرمائیں گے، تجھے یقیناً نصیب نہیں ہوگا۔ انت علینا ذو اقتدار، آج تو اقتدار میں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم شاید کمزور صورتحال میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔
ہے محلن محلن لا تتش جہلن، کہا ہوش کرو، ہوش میں آؤ۔ کیا تو یہ آیت بھول گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ کہا یہ کیفیت صرف اس لیے ہے، تیری رسی دراز ہے تاکہ تو گناہ کرتا جائے، تو اس دھلدل میں بڑھتا جائے اور میرا رب تیرا عذاب بڑھاتا جائے، درجات بلند کرتا جائے۔ پھر یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی یزید کے دربار میں، کہا اللہم خذ بحقنا، مولا اب قیامت والے دن ہمارا حق تو نے لینا ہے، وانتقم من ظالمنا، اور ہمارے ظالموں سے انتقام تو نے لینا ہے۔ جنید بھائی ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جناب زینب اس درد کی کیفیت میں یزید کے دربار میں جناب امام حسین کے سر انور کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں وانتقم من ظالمنا، ہمارے ظالموں سے انتقام لینا، لہذا اہل بیت کے ظالموں سے میرا رب انتقام لے گا، اور حشر والے دن پتا چلے گا کہ یوم الدین یوم العدل جناب امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ انصاف ہو گیا ہے۔ وَأَهْلِ الْغَضَبَكَ بِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حُمَاتَنَا، جناب زینب نے کہا مولا ان پہ اپنا غضب نازل کر جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے اصحاب جو جانثار ہیں ان کو شہید کیا ہے۔ وَسَتَّرِدُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَانْتَحَقْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ وَاسْتَفَقْتَ مِنْ دِمَاءِ عِطْرَتِهِ وَلَحْمَتِهِ۔ کہا اب قیامت والے دن رسول اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ تو نے ان کی ذریت کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، اہل بیت حرم کی جو خواتین ہیں ان کی حرمت کو پامال کیا ہے، لہذا اس کیفیت میں جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے اور جناب امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو، خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ تو جیت گیا اور ہم ہار گئے، اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ہمارے زخم بھرے نہیں ہیں، وَأَنَّ الْجُرْحَ لَمَّا يَنْدَمِلُ، ہمارے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، وَلَمْ يُنْسِنِي سُقْلَ رسول اللہ وَسُقْلَ ابھی، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے بچپن میں رسول اللہ جب رویا کرتے تھے وہ رونا مجھے ابھی تک بھولا نہیں ہے، اور میں یہ درد اپنے اندر محسوس کرتی ہوں۔ وَوَجْدُهُ بَيْنَ اللَّحَاتِ وَمَرَارَتُهُ بَيْنَ حَنَاجِرِ وَحَلْقِ، کہا کہ میں کربلا میں شہید ہونے والوں کی پیاس ابھی بھی اپنے گلے میں محسوس کرتی ہوں، میرا حلق بھی ابھی خشک ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے آخری اس جملے پہ کہا حسبک باللہ ولیہ وحاکما وبرسول اللہ خصیما وبجبریل ظہیرا، کہا میں یہ مقدمہ قیامت کے دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رکھتی ہوں، اللہ ہمارا ولی بھی ہے، اللہ ہمارا حاکم بھی ہے، رسول اکرم علیہ تحیۃ والسلام ہمارے وکیل بن کے آئیں گے اور جبریل گواہ بن کے آئے گا کربلا کا، اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ تب بھی حسین حق پہ تھے، آج بھی حسین حق پہ۔ سبحان۔ اب اس میں ایک بات بہت ضروری ہے، ایک بات بہت ضروری ہے جس کو میں آپ کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یزید کا نام سن کر ہزاروں کی تعداد میں کوفی اس کے ڈر اور خوف سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اپنی جانوں کا ڈر، اپنے مال کا ڈر، اپنے بیوی بچوں کا ڈر۔ خود یزید سامنے موجود ہے، آپ سوچیے، اور ایک خاتون، یعنی کیفیت کیا ہے کہ اس وقت کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، وہاں ہزاروں کا مجمع جو ہے صرف اس کا نام سن کے خوف میں مبتلا ہے، یہاں یزید خود سامنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی لہجہ حیدری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذرا اس میں ایک بات اور، اس بات کو اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ اندھیرے شام کی تقدیر ہو نہیں سکتے، اندھیرے شام کی تقدیر ہو نہیں سکتے، چراغ شام جلا ہے جناب زینب سے، وہ ہاتھ گردن شبیر پر نہیں کانپا، وہ ہاتھ گردن شبیر پر نہیں کانپا جو ہاتھ کانپ رہا ہے جناب زینب سے، جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی، جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی، جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو دین چلا ہے وہ بنیادی طور پر جناب زینب سے۔ اچھا جی، اب ذرا مجھے ایک بات بتائیں جو آخری بات پہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو یہاں پہ ہم اس نوٹ پہ ختم کریں گے کیونکہ آج جو خواتین ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی حق گوئی، ان کی استقامت، ان کا صبر، ان کی پاک بازی اور ان کی لیڈرشپ بنیادی طور پر آج کی خواتین کو کیا بتلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے صبر و رضا، جرت، بہادری، استقامت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ قیامت تک کے لیے نہ صرف آج کی خواتین بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے بالعموم ساری انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔
آپ نے ذکر کیا کہ چند ٹکوں کی خاطر اور تھوڑے سے خوف کی وجہ سے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. وہ لوگ اپنی جانوں کی وجہ سے، اپنے اموال کی وجہ کے ڈر سے کھڑے ہو گئے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سارا کنبہ لٹا دیتی ہیں. 6 سے 7 بھائی شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے جنید صاحب کے 10 بھتیجے چچا زاد شہید ہو جاتے ہیں. اسیری ہے، اس کے بعد اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے در بدر پھرایا جانا ہے، دشمنوں کے اندر محاصرہ ہے. لیکن اس کے بعد آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ نے ایک جگہ پہ وہاں کوفہ میں خطبہ دیا تو حزلم بن کثیر سے رہا نہیں گیا. اس نے یہ جملہ بولا، اس نے کہا واللہ اے علی کی بیٹی، وہ بہت بڑا ایک زبان و ادب کا استاذ تھا. اس نے کہا واللہ اے علی کی بیٹی، میں دنگ رہ گیا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، تمہارے جوان سب جوانوں سے، تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے بہتر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اس طرح کسی کو جرت اور بہادری سے اپنی گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنا موقف بیان کرتے ہوئے. میں نے پچھلے پروگرام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ابتدا میں جب میں نے صبح نور شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے میری سعادت تھی کہ ابتدائی پروگرامز میں ایک پروگرام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. اس وقت میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، ایکچولی آپ صحیح معنوں میں ثانیہ کربلا کی اسپوکس پرسن ہیں. ایگزیکٹلی، مطلب اس زمانے میں نہ کوئی ٹویٹر تھا، نہ فیس بک تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر اسپوکس پرسن ثانیہ کربلا کی وہ بی زینب سلام اللہ اسی علیہ. کو شاعر نے کہا کہ قتل ترویج دین اگرچہ بقتل حسین شود، کہ ترویج دین اگرچہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہوئی ہے، مگر تکمیل آں بموئے پریشان زینب است. مگر اس شہادت کی تکمیل جو ہے اور اس میسج کی تکمیل جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. آخری جملے بس یہ بتائیے کہ آج کی خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے جو شترے بے مہار، جو ایک مخصوص طبقہ جو شترے بے مہار. میں کہتا ہوں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو القاب مبارکہ ہیں، اگر صرف آج کی خواتین انہی پر ہی غور کر لیں، عالمہ غیر معلمہ، علم کے حصول پر محنت کریں، تفسیر قرآن وہ کے درس دیا کرتی تھی اس پر غور کریں. آپ کا لقب عابدہ ہے، عبادت گزار ایسی کہ کربلا کے تپتے صحرا میں شہادتوں کے درمیان بھی آپ تہجد قضا نہیں کر رہی، اور اس کے بعد عابدہ ہیں. پھر راضیہ بالقضاء ہیں، یعنی آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی مصائب آ جاتے ہیں تو آپ شکوہ کناں نہ ہو مالک کے سامنے، بلکہ صبر و رضا کا دامن پکڑے رکھیں. اور آخری بات اس ضمن میں انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ قربانی بلا دی جائے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. اسی قربانی کے عوض یہ ساری نعمتیں اور ایمان ملا ہے. اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار جو ہے وہ بھی ہمہ وقت یاد کرنا چاہیے، اور اس کا بھی تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف اٹھ کر ابلاغ کرنا اور جرت و استقامت کے ساتھ حق کا پرچم اٹھانا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے تمام ذریت کو سنبھال کے آگے لے جانا. بالکل جزاک اللہ جی. آپ تینوں احباب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین